ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس۔ جی ہاں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں۔ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، بڑے ہی مزے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں اور آج کا سوال ہے، بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ کیا سوال ہے؟ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسہ مدینہ آن لائن۔ ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف انتم؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال، وکیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مدرسۃ مدینہ آن لائن، اور آج جو ہے ہم سیگمنٹ بھی شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سنیں گے ہمارے عثمان بھائی سے حمد۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے ہم سے اپنا پروگرام کا آغاز کریں گے اور پھر بڑھیں گے قاضی صاحب کی طرف اور دیکھیں گے کہ آج کا ہمارا سبق کیا ہے۔ جی عثمان بھائی۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کی پیر لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کی پیر لگاتا رہوں میں، صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں، صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں، صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ربنا ارحم لنا، اللہ یا ربنا ارحم لنا۔ الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، ہمیشہ ہی طیبہ میں آتا رہوں میں، ہمیشہ ہی طیبہ کو پاتا رہوں میں، صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे उस्मान भाई को बरकत अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं कारी साहब और इंशाअल्लाह तआला आज भी जो है हमसे सबक सुनेंगे और देखते हैं कि आज हमारा सबक क्या है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल इन्फितार की आयत नंबर 8, 9 और 10 8, 9 और 10 8, 9, 10 ये 3 आयतें हमने तवज्जो के साथ पहले क्या करना है, सुनना है और फिर समझना है, पढ़ना है और सुनाना है। कुरान पाक सामने होना चाहिए, ये बार बार इसलिए अर्ज़ किया जाता है कुरान पाक से मोहब्बत करें, कुरान पाक अपने पास रखें, कुरान पाक को छुएं, चूमें, गले से लगाएं, सीने से लगाएं। जब आप सीने से लगा के रखेंगे इंशाल्लाह उसकी बरकतें हासिल होंगी और कुरान पाक को चूमेंगे इंशाल्लाह उसकी बरकतें हासिल होंगी। कुरान पाक का देखना ये भी इबादत, छूना ये भी इबादत, कुरान पाक का पढ़ना ये भी इबादत और कुरान पाक का सुनना ये भी इबादत। तो तवज्जो के साथ सुनना है। अब पहला सेगमेंट हमारा इसमें मरहला कौन सा होता है कि तवज्जो के साथ सुनना। तो इन आयत को हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह और आपने यहाँ मौजूद बच्चे भी तवज्जो से सुनेंगे और आपने भी तवज्जो के साथ सुनना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन। माशा। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तवज्जो के साथ समाअत किया। अब इंशाअल्लाह इसको समझने की तरफ बढ़ते हैं। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हमारा अगला मरहला होने वाला है जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। समझेंगे इंशाअल्लाह तवज्जो और कारी साहब भी जो है इंशाअल्लाह तुम समझाएंगे। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आज का सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आपने बताना है और आज का सबक भी सुनाना है और हो सका तो पिछले का सबक भी सुना दीजिएगा इंशाअल्लाह, जिसके आपको बरकतें मिलेंगी। और आइए बढ़ते हैं हम कारी साहब की तरफ और तवज्जो के साथ समझते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब तवज्जो के साथ समझना है। उससे पहले तावुज़ और तस्मिया मेरे साथ मिलकर आप लोगों ने पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फी अय्यि। प्यारे बच्चों, फ़ी जो है हुर्फ़ मद्दा है। हर्फ़ मद्दा के बाद देखिए हमज़ा दूसरे कलमे, फ़ी अलग कलमा है, अय्यी अलग कलमा है, 2 कलमे हो गए। तो ये एक छोटी सी मद भी नज़र आ रही है। तो इस मद को क्या कहते हैं, यहाँ मौजूद बच्चे बताएंगे माशाअल्लाह। हमारे उज़ैर शाह साहब बताना चाह रहे हैं। मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, जी हाँ। जब हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे के कलमे में आ जाता है तो मद्दे मुनफसिल होती है। इसको छोटी मद भी कहते हैं। मुनफसिल यानी जुदा। हुर्फ़ मद्दा से ये हमज़ा जो होता है ये जुदा होता है। तो इस मद्दे मुनफसिल को 2 अलिफ या 2.5 अलिफ यानी कि 4 या 5 हरकत खींच कर अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों, हमज़ा को खूब वाज़े करना है अय्यी में और या की अदायगी। बाज़ बच्चे पढ़ते हैं फ़ी अय्यी, क्या पढ़ते हैं, फी अय्यी, और बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े भी पढ़ते हैं फ़ी अय्यी। अय्यी कोई लफ्ज़ नहीं है। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि तजवीदी लिहाज से ये गलती होती है और इसको अय्यी पढ़ देते हैं, ये गलती है। अय्यी या मुशद्दद रखना है, फ़ी अय्यी, माशाअल्लाह। या को मुशद्दद रखेंगे और ज़ेर को बगैर खींचे अदा करेंगे। सूरतिन, प्यारे बच्चों, इसको सौद को अगर सीन पढ़ देंगे तो भी गलती हो जाएगी। सौद को मोटा रखना है, ये मोटे हुरूफ में से और एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में। क्या एक्स्ट्रा यानी हम एक्स्ट्रा मोटा करेंगे, इसको थोड़ा सा एक मोटा तो करते हैं मगर ज़्यादा मोटा करना है। और वाव मद्दा है, इसको 1 अलिफ खींचना भी है। रा को पुर रखना है। रा पर जब कभी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन ज़बर और पेश आ जाए, रा को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। ज़ेर आने की सूरत में रा बारीक हो जाती है। और यहाँ एक कायदा लगता है,
جب آپ ملائیں گے تو پیارے بچوں یہ تا جو ہے میم میں مل گیا، تو یہ قاعدہ بنتا ہے، دو زیر کی تنوین آ گئی، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ عزیر شاہ ہمارے زازان بھائی بتانا چاہتے، جی مائک دیجیے گا۔ ادغام، ادغام ہوگا، ماشاءاللہ۔ اچھا ادغام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ادغام مال غنہ اور ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ۔ بلا غنہ۔ تو یہاں پر جو ادغام ہوگا ادغام مال غنہ ہوگا، کیونکہ میم آ گیا۔ جب کبھی حرف یرملون میں سے لام اور را آئیں گے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور میم یا واو اور نون یہ چار حروف آئیں گے تو ادغام مال غنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے، پورا ملا کے پڑھتے ہیں، سورۃ ما شاء، سورۃ مد کو کھینچنا ہے، ما شاء، ما شاء۔ جی ہاں، میم الف زر ما یہ حرف مدہ ہے، علی مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، اور شاہ پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک مد ہے۔ اب یہاں پیارے بچوں سمجھنا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، کیا ہے؟ حمزہ اسی کلمے میں، اس مد کا نام ماشاءاللہ کون بتائیں گے؟ جی ہاں، کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہم کس سے پوچھیں؟ چلیں مبین بھائی بتائیں کس سے پوچھا جائے؟ ہم پوچھتے ہیں زیر بھائی سے۔ عزیر شاہ صاحب۔ مد متصل، مد متصل، پہلے والا مد منفصل بھی آپ نے بتایا اور مد متصل بھی آپ نے بتایا، آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ کیونکہ پیارے بچوں یہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا، اس لیے مد متصل، متصل کہتے ہیں ملا ہوا، کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مد متصل۔ اور وہاں کیا تھا؟ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے منفصل، اور یہ متصل، اور اس کی مد جو ہوتی ہے یہ بڑی مد ہوتی ہے، وہ مد جو ہوتی ہے وہ چھوٹی مد ہوتی ہے۔ مگر ہم نے چھوٹی اور بڑی اس طرح یاد نہیں کرنا، ہم نے قاعدہ یاد کرنا ہے، جب قاعدہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو پیارے بچوں اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، 2 ڈھائی الف کھینچ کر رکھ پڑھیں گے اور حمزہ کو خوب واضح کریں گے، سورۃ ما شاء، سورۃ ما شاء۔ ماشاءاللہ، اور اچھی طریقے سے مد کو کھینچنا ہے، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، رکبک، رکبک، رکبک۔ رکبک۔ پیارے بچوں را کو پر رکھنا ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے، اگلے کاف کو بھی باریک۔ بعض بچے پڑھ دیتے ہیں ما شاء رکبک، یعنی پر کر دیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ را کو پر کرنے کی وجہ سے کاف کو ہی پر کر دیتے ہیں، تو را کو پر رکھنا ہے، کاف کو باریک رکھنا ہے، تو پڑھنا ہے رکبک، رکبک، رکبک۔ رکبک۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ کلا، کلا، جی ہاں، کاف کو اس میں بھی باریک رکھنا ہے، علی مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، مشدد حرف کبھی بھی آ جائے، جہاں پر بھی آ جائے اس کو تھوڑا رک کر ادا کرتے ہیں، بل تکذبون، بل تکذبون۔ ماشاءاللہ، بل میں پیارے بچوں لام کو ہلانا ہی، بعض بچے پڑھتے ہیں کلا بل تکذبون، یہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض بچے یا بڑے غلطیاں دہرا رہے ہوتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی تو ہلا دیتے ہیں کلا بل تکذبون، تو پڑھنا ہے کلا بل تکذبون، کلا بل تکذبون۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آپ سمجھ گئے، سیکھ گئے، تو آپ اس کو ہلا نہیں رہے، کیونکہ جب سمجھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے تو وہ غلطیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کاف کو باریک رکھنا ہے، زال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، زال زا سے نہیں بدلنا چاہیے، اور پیارے بچوں واو مدہ کھینچیں گے ایک الف، بالدینی، بالدین، آگے وقف ہو جائے گا، بالدین، بالدین۔ ماشاءاللہ، دال مشدد ہے، تھوڑا رک کر ادا کریں گے، اور یا مدہ، اور اس کے بعد یہاں پر ایک قاعدہ لگتا ہے، قاعدہ کون بتائے گا؟ یہ بھی ایک مد بنتی ہے، جی یہ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، زازان بھائی کو یاد آ گئے، چلے مزمل بھائی بتا دیتے ہیں۔ یا مدہ، یا مدہ تو ہے مگر قاعدے کا نام، جی زازان بھائی کو مائک دیجیے گا۔ لین لازم، لین لازم، قریب آئے مگر لین نہیں ہے اور لازم بھی نہیں ہے۔ جی ہمارے عثمان بھائی، اب انشاءاللہ جواب درست ہوگا، مد عارض، مد عارض ہے، جی ہاں، یہ یاد رکھیے حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ جاتا ہے، یہ قاعدہ آپ کو پہلے بھی ہمارے شایان بھائی نے بھی سمجھائے تھے،
تو قاری کاشان صاحب نے، تو آپ ذرا غور کریں گے کہ عرف مدہ کے بعد عارضی طور پر ہم نے نون کو کیا کیا؟ ساکن کر دیا۔ کیا کیا؟ ساکن کیا، کیونکہ یہاں نون کیا ہے؟ متحرک زیر والا ہے۔ جب زیر والا ہے تو ہم نے وقف میں کیا کیا؟ نون کو ساکن کر دیا۔ اور جب عرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، اسی کو عارضی سکون کہتے ہیں کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا۔ جب وہ زبر زیر پیش والا ہو تو اس کو جب ساکن کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر عرف مدہ ہو تو ہم عارضی سکون والا پھر کہیں گے اس کو کہ عرف مدہ کے بعد عارضی سکون کیا، نون کو ساکن کیا تو یہ مد عارض ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بالدین، اس کو بھی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین 1.5 الف، 1 الف، 2 الف، 2.5 الف اور 3 الف تک بھی کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، جی ہاں، واو کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے، نا تمام ملا کر واو ادا ہوگا، حمزہ کو خوب واضح کریں گے۔ اور یہاں پر ایک قاعدہ لگتا ہے نون پر تشدید آنے کی وجہ سے، جی ہاں آسان سا قاعدہ ہے، کون بتائے گا؟ جی عزیر شاہ صاحب بتائیے۔ نون مشدد، نون مشدد، ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح جواب دیا ہے کہ نون مشدد۔ پر نون مشدد میں ہوتا کیا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ نون مشدد میں 1 الف کا غنہ کریں گے۔ جی ہاں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، عین کو کلیئر ادا کریں گے، حلق کے درمیان والے حصے سے، حمزہ سے نہیں بدلیں گے۔ لام یا زبر لئی، حرف لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں زیادہ، اور کاف کو باریک رکھیں گے۔ بعض بچے یہاں پڑھتے ہیں علیکم، کھینچ دیتے ہیں۔ حرف لین کو یاد رکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حرف لین کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں، اس کو کھینچنا نہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحافظین، ماشاءاللہ لام کو یہاں کھینچنا نہیں، جی یہ لام کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور اس پر ہا کو 1 الف کھینچ کر ادا کریں گے، کیونکہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات کو 1 الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے، ہا سے نہیں بدلنا، جی ہاں۔ اور پھر آخر میں دیکھیے یہاں آخر سے پہلے واو ہے، یہ موٹے حروف میں سے یا ایکسٹرا موٹے، ماشاءاللہ عثمان بھائی نے بالکل صحیح کہا، موٹے حروف بلکہ ایکسٹرا موٹے حروف، کیونکہ بعض حروف موٹے ہیں اور بعض ایکسٹرا موٹے ہیں۔ اچھا ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں؟ کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ 4۔ جی جی کون کون سے بتائیے؟ یہ آواز آ رہی ہے تو وہ، تو یاد رکھیے تو کی آواز نہیں آئے گی۔ اچھا موٹا کریں گے، صاد، ضاد، ضا، ظا، تو ایکسٹرا موٹا۔ تو کیا کریں گے؟ ایکسٹرا موٹے، یعنی کہ کم موٹا کریں گے، یا آواز میں ناک میں آواز جائے گی تو اور ضا میں، تو ضا، یہ بھی غلط ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے تو وہ، تو کلیئر رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آخر میں یہاں پر بھی مد عارض ہو جائے گا، اس کو کھینچیں گے، اور یہاں پر مد عارض کو بھی 1.5 الف، 2 الف، 2.5 الف اور 3 الف تک کھینچ کر ادا کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آئیے پہلے جو ہے ہم کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ جی کال پہ کریے۔ میرا نام مبشرہ قاری ہے، آج میں آپ سے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا، اور جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عبدالاحمد ہے، میں ضلع پرجٹا سے بول رہا ہوں۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسلام فار کڈس زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے مجھے سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میں ہوں عبید رضا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، اسلام فار کڈس زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بھی جواب دیا، اور جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کا جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ آپ کا سوال ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی ہمارا سوال نہیں ہے، آپ کا جو ہے جواب ہے، یا آپ نے جواب دیا ہے. سوال تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے، اور آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. پیارے مدین بھائی، آج میں آپ کو تلاوت سناؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شکر صاحب. جی اچھی کوشش کی، مگر تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں دور کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. آپ نے اچھا پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لم یلد کے بعد ولم، میم یہاں کلکلا ہو گیا. لم آپ نے صحیح پڑھا، لم یلد. ولم نہیں پڑھنا، ولم یولد. اور ولم یکن لہ، کاف کو تھوڑا باریک، مجھے سننے میں سے محسوس بسم ہوا اللہ الرحمن کہ الرحیم میں بھی رک گئے شاید. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف میری توجہ نہیں گئی، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی کی ہو. تو یہ ہے کہ یہ غلطیاں دور کر لیں انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے بسم اللہ کو بھی جب بھی پڑھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی انداز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کی ادائیگی کلیئر کریں، را کو پر ادا کریں تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. اور بسم اللہ کلام یہاں پر نہیں ہوگا، اس میں جلالت کلام اللہ پاک کلام باریک ہوگا. ماشاء اللہ. قاری صاحب کا اگلا مرحلہ کون سا ہے؟ توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ کے اگلے مرحلے کی طرف، جس کا نام ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیات کو توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر یہاں بچے سنائیں گے اور آپ نے بھی سنانا ہے. یہ سبق یا پچھلا سبق یا پھر آپ کوئی سورت جیسے سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ کوثر، جب آپ سناتے رہیں گے، میں بار بار کہتا ہوں سنائیں. جب آپ سنائیں گے تو آگے بڑھیں گے، اور سنا نہیں پائیں گے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ جو بچے پیچھے رہتے ہیں نا، وہ سنانے کی سے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. جب غلطی ہوگی تو آپ آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے آپ پیچھے ہی رہتے چلے جائیں اور سنائیں نہیں، اور غلطیاں بہت ساری جمع ہو جائیں، اور آپ سناتے رہیں گے تو وہ غلطیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ ہم سیکھتے بھی جائیں گے. جی غلطی سے ہم سیکھیں گے بھی، کیونکہ جب غلطیاں ہوں گی تو وہ درست ہو جائیں گی. جب درست ہو جائیں گے قرآن پاک ہمارا درست ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اچھے قاری بن جائیں گے، انشاءاللہ اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. کیونکہ یہ تو حکم ہے کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھنا ہے، تلفظ سے پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں ہم اپنے مرحلے کی طرف، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ای صورت ما شاء رکبک. سورۃ ما شاء رکبک. جی ہاں پیارے بچوں، شاء پہ کیا ہے؟ مد ہے، تو اس کو ہم نے 2.5 الف تک لمبا کرنا ہے، اور ما جو ہے 1 الف کھینچیں گے. پھر دوبارہ فی ای صورت ما شاء رکبک. فی ای صورۃ ما شاء رکبک. جی ہاں بڑی آیتیں، مگر کوشش کرنا ہے، کیونکہ بڑا بھی تو بڑی آیتوں کو بھی تو پڑھنا ہے نا ایک سانس میں. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم بار بار دہرائیں گے اور پریکٹس کریں گے. تو فی پر بھی مد ہے، اس کو بھی کھینچنا ہے، ادھر بھی کھینچنا ہے. دوبارہ ایک مرتبہ فی ای صورت ما شاء رکبک. فی ای صورت ما شاء رکبک. ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے. کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مگر کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. کلا بل تکذبون بالدین. کلا بل تکذبون بالدین. کلا بل تکذبون بالدین. کلا بل تکذبون بالدین.
اچھا بعض بچے جب ذال کی ادائیگی کرتے ہیں تو زی یعنی ذال کے مخرج کو بھی ایسا پڑھ دیتے ہیں جیسے زا جیسا، تو اس سے بچنا ہے. کلا بل تکذبون بالدین، كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وإن عليكم لحافظين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. وإن عليكم لحافظين. ماشاءاللہ یہ انداز تھا ہمارا تھوڑا تدویر اور ترتیل والا، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پک کیا. دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش کی، کیونکہ یہاں موجود چھوٹے بچوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے، ترتیل سے پڑھنا ہے، حدر سے پڑھنا ہے، اور بڑے بچوں نے بھی پڑھنا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی پڑھنا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، سب نے اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. اچھا جی، پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اور اب جو ہے ماشاءاللہ قاری صاحب کا جو ہے مرحلہ بھی چلا اور اس کا نام تھا توجہ کے ساتھ پڑھنا. اور اب جو کون سا مرحلہ ہے؟ توجہ کے ساتھ سنانا. اب کون کون سنائے گا؟ لبیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب سنائیں گے جی عزیر شاہ صاحب پہلے سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ای صورت ما شاء، جی فی ای صورت ما شاء رکبک. ماشاءاللہ. رکبک، ماشاء، حمزہ واضح کریں، ایک مرتبہ پھر کوشش کریں. فی ای صورت ما شاء رکبک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی کوشش کی. جی زازان بھائی کو مائک دیجیے. زازان بھائی دوسری آیت پڑھیں گے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا بل تکذبون بالدین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تیسری آیت آپ پڑھیں گے، بچے کو مائک دیجیے گا. جی اپنا کیا نام نام ہے آپ کا؟ نام بتائیں. محمد حنزلہ. محمد حنزلہ بھائی. جی آپ پڑھیں بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ماشاءاللہ. وا کو پر رکھیں گے اور آخر میں ضین. اچھا یہ ہو جائے تو خیال رکھنا ہے کہ نون آخر میں کوئی بھی حرف ہو ہلنا نہیں جب تک حروف قلقلہ نہ ہو. حروف قلقلہ ہوں گے وہ ساکن ہوں گے تو قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، بقیہ کسی حرف میں آواز لوٹنی نہیں چاہیے. دوبارہ ایک مرتبہ کوشش کریں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. جی تو اب ہمارے حمزہ بھائی بھی سنانا چاہ رہے ہیں، لگتا ہے بے چین ہیں کہ سنائیں گے، ضرور اچھے انداز سے سنائیں گے. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ای صورت ما شاء رکبک. ماشاءاللہ. مگر فی ای صورت، پھر دوبارہ اچھے انداز سے. فی ای صورت ما شاء رکبک. اچھا عزیر شاہ صاحب بتائیں گے انہوں نے کیا غلطی کی؟ عزیر شاہ صاحب بتائیں گے کیا غلطی کی؟ جی بتائیں. واو کو نہیں کھینچا. واو کو تو کھینچنا ہی نہیں تھا، غلطی ہوئی ہے. زازان بھائی بتائیں گے. جی مائک دیجیے گا. جی فی میں مت کو نہیں کھینچا. کم کیا. اور اس کے علاوہ جی ہمارے عثمان بھائی بتانا چاہیں گے ایک اور بھی غلطی ہوئی ہے. سورتم میں سورتن پڑھا انہوں نے. ہاں سورتم میں صاد اور پھر غنہ نہیں ادا کیا، یعنی غنے کی ادائیگی ایک الف ہم نے لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی. اب یہاں موجود بڑے بچے جو ہے ہم ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ حدر میں اور ترتیل میں. تو یہاں موجود بڑے بچے ہمارے ساتھ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ چھوٹے بچے بھی اگر سنانا چاہیں ان سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی ای صورت ما شاء رکبک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں، حدر کے اندر بھی قرار بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی ہوتا ہے، جواب الجواب بھی ہوتا ہے. اسی طرح ترتیل میں اب انشاءاللہ ہم ترتیل میں پڑھیں گے، تو بڑے بچے ہمارے ساتھ اور چھوٹے بچے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم فی ای صورت ما شاء رکبک في أي صورة ما شاء ركبك کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین كلا کوشش کی، دوبارہ کوشش کریں. چھوٹے بچوں میں کون سنانا چاہے گا؟ حمزہ بھائی. جی حمزہ بھائی، حمزہ بھائی کو دکھائیں. حمزہ بھائی یہ لے مائک لے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں. بسم اللہ الرحمن
کلا بل تکذبون ہے. کیا ہے؟ کلا بل تکذبون. اچھا آپ کلا بل تکذبون سے آخر تک پڑھیں, آخر کی دو آیتیں اٹھا کر. ماشاء اچھی اللہ کوشش کی ماشاء اللہ. انہوں نے ایک اچھا انداز لحافظین پر جو کیا ماشاءاللہ, یہ اچھی ایک لہر ہوتی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ, اچھا انداز. کوشش کریں کہ آپ پریکٹس زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر کے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو. آپ کون سنائیں گے, زازان بھائی یا کوئی اور سنانا چاہتے ہیں؟ عزیر شاہ صاحب کوشش کریں گے. جی کون سی آیت سنائیں گے؟ پہلی آیت یا آخر کی دو آیتیں؟ پہلی آیت ایسی, پھر دو آیت ملا کے. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی ای سورۃ ما شاء رکبک. بہت اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. کوشش کرتے رہیں, جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہ دور ہوتی رہیں. زازان بھائی بھی آج سنانے کے موڈ میں ہیں. جی ماشاء اللہ. بسم اللہ ماشاءاللہ. زازان بھائی نے بھی اچھی کوشش کی. جی ہمارے حنزلہ بھائی بھی پڑھنے کے لیے, ذرا حنزلہ بھائی آپ پڑھیں. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی. فی ای سورۃ ما شاء رکبک. کلا بل تکذبون بالدین تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. کوشش کریں دوبارہ. کلا بل تکذبون بالدین چلیں آپ پریکٹس کیجئے گا. بالدینی یہاں پر جب پڑھیں گے کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. جو ہے آپ نے پڑھنا ہے ماشاءاللہ. قاری صاحب نے جو ہے دہرا بھی دیا ماشاءاللہ. اللہ پاک قاری صاحب کو سلامت رکھے. اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو مشت کے ساتھ چل مدینے کے ساتھ نصیب. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے کچھ کالز ہمارے پروگرام میں جو ہے آئی ہیں, ان کو اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور شامل کرتے ہیں. جی کالز پہ کریں. میرا نام غلام الیاس اتاری ہے. میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو منی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. محمد احمد اتاری اور محمد طلحہ اتاری جنہوں کی ایکسس کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو 3 زبانوں میں مدی مقصد سنائیں گے. ہمارا مدی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. I must try to reform myself and people of the entire world
إن شاء الله عز وجل. علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے اردو میں، انگلش میں اور پھر عربی میں تین زبانوں میں انہوں نے جو ہے اپنا مدنی مقصد بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خوب اسی طرح سے بڑھ چڑھ کر جو ہے دینی کاموں میں حصہ لیں اور اپنا مدنی مقصد ہر زبان میں یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ قاری صاحب ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنا سیگمنٹ کمپلیٹ کیا جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. ماشاء اللہ قاری صاحب کو بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اپنا سیگمنٹ مکمل کیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ایک دکھاتے ہیں پرومو. وہ بھی پروگرام ہے بچوں کی بقرعید کا. جی بقرعید ہے، بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کہیں بڑے جانور نظر آ رہے ہیں اور کہیں چھوٹے. سنو آگے کیا ہو. یہ ہے سفید بکرا، یہ دیکھو یہ ہے پیارا سا دمبا. بقرعید ہے، کہیں ان کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، کہیں ان کی صفائی ہو رہی ہے، تو کہیں بچے ان کا خیال رکھ رہے ہیں. کہانی سنو آگے. اور پھر ہم ان جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیں گے. بقرعید پر سنت ابراہیمی کو یاد کریں گے، قربانی کا مقصد بھی جانیں گے بچوں کے اسپیشل پروگرام میں. انوکھے جانور بھی دیکھیں گے اور اللہ پاک کی شان بھی بیان کریں گے. بچوں کو کیسے بچنا ہے یہ بھی بتائیں گے اور مبارک جگہوں کے بارے میں بھی جانیں گے. آپ کو شیئر کرائیں گے مویشی منڈی کی بڑوں کے پیغامات، دینی معلومات، کوئز ٹائم اور مزے کی ایکٹیویٹیز اور بہت کچھ. تو دیکھیے اسپیشل پروگرام بچوں کی بقرعید. خوشیاں خوشیاں خوشیاں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پرومو دیکھا بچوں کی بقرعید کا. ماشاء اللہ. جی اب جو ہم کلام سنتے ہیں ہمارے مزمل بھائی سے. جی مزمل بھائی آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں اور کلام سنائیں. جی انزلہ بھائی آپ ان کو مائک دے دیں. انشاءاللہ عز و جل ہم سنتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کلام، وہ بھی مزمل بھائی سے. جی مزمل بھائی. چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسانے والے، پدوں پر بھی برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو زندہ ہے واللہ
پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہے چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، اور محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک پیاری سی ایکٹیویٹی کی طرف جس کا نام ہے مدنی مقدس باکس ایکٹیویٹی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ایکٹیویٹی کیسی ہوتی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اسکرین پہ کچھ باکسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، مدنی مقدس باکس ہیں، اور جو ہے یہ مقابلہ ہونے والا ہے ٹیم اے کے درمیان اور ٹیم بی کے درمیان۔ اب جو ہم شروع کرتے ہیں جو ہے، اور جنہوں نے بھی جو ہے جو بھی ورڈس چوز کیا انشاءاللہ جو بھی ورڈس نکلے گا وہ ان کو جو ہے اسے شعر سنانا ہوگا۔ تو عثمان بھائی اور غفران بھائی آپ تیار ہیں؟ تیار ہے پکا؟ کنفرم ہے نا آپ لوگ؟ اور مزمل بھائی آپ تیار ہیں؟ چلیں آپ کو تو پارٹنر بھی نہیں، چلیں آپ کی جو ہے ٹیم میں سے ہم حمزہ بھائی کو پارٹنر دے دیتے ہیں۔ چل ٹھیک ہے حمزہ بھائی، آپ اگر جو ہے آپ کی ٹیم میں سے کوئی بھی سنا سکتا ہے اور آپ کی ٹیم میں سے بھی کوئی بھی سنا سکتا ہے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جو ہے مزمل بھائی کے ساتھ بھی جو ہے پارٹنر آ چکے ہیں۔ اب جو انشاءاللہ عز و جل مطلب ٹیم جو ہے ایک برابر ہو گئی ہے۔ اب ہم جو ہے بڑھتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف، شروع کرتے ہیں ٹیم اے سے۔ تو عثمان بھائی کون سا باکس یوز کریں گے؟ حجر اسود۔ حجر اسود، جی اوپن کیجیے جی۔ دنیا، جی کیا شعر بتایا تھا؟ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کے قسمت بدلتے ہیں، فکر دنیا کی۔ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور انہوں نے جو ہے صحیح پہچانا اور آپ کا جو ہے 1 پوائنٹ ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب، اور ٹیم بی میں ہمارے ساتھ ہیں مزمل بھائی اور حمزہ بھائی۔ تو مزمل بھائی آپ کون سا باکس یوز کریں گے؟ قرآن کریم۔ قرآن پاک، جی چمن، جی ورڈ آیا آپ کے لیے چمن۔ آپ نے جو ہے اس سے شعر سنانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ سناتے ہیں یا نہیں۔ جو ہے اب انشاءاللہ عز و جل جو ہم ٹائمر بھی شروع کریں گے کہ وقت ہمارے پاس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین
حسن ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عثمان بھائی آپ بتائیں، انہوں نے صحیح پہچانا؟ صحیح پہچانا، ماشاء اللہ. پہچان تو صحیح لیا ہے اور ماشاء اللہ نمبر انہوں نے پوائنٹ بھی حاصل کر لیا ہے. اب ٹیم اے آپ کی باری ہے اور ٹیم اے میں سے آئیں گے ہمارے ساتھ غفران بھائی. جی غفران بھائی کون سی؟ سنہری جالیاں. ماشاء اللہ. جی باکس اوپن کیجیے سنہری جالیاں والا. جی شاہ ابرار. مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. ماشاء اللہ غفران بھائی نے بھی جیسے ہی پہچانا اور ٹیم اے کے 2 پوائنٹ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. عثمان بھائی کہہ رہے تھے کہ جیت چکے ہیں لیکن جو ہے فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اب برابر بھی نہیں ہوا کیونکہ جو آپ کے 2 پوائنٹس ہیں اور ٹیم بی کے 1 پوائنٹ ہیں. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. حمزہ بھائی کون سا آپ جو ہے باکس یوز کریں گے؟ خانہ کعبہ. جی باکس اوپن کیجیے. جی آپ کے لیے ورڈ آیا ہے خبر. مزمل بھائی خبر. آپ کی ٹیم کے لیے ورڈ آیا ہے خبر. 9 8 7 6 5 سوچیں 4 3 2 1 0. زیرو. ٹائم اب ہو چکا ہے آپ کا. اور ٹیم اے کے جو ہے جو کنڈیشن ہے وہ جو ہے بالکل جوش میں ہے کہ ہم سنائیں گے لیکن جو ہے ہم آپ سے نہیں سنیں گے. چلیں سنتے ہیں. چلیں سن لیتے ہیں عزیر بھائی سے. عزیر بھائی سے آپ سنتے ہیں. نہیں اب آپ کا جو ہے وقت ختم ہو گیا. سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بھی چاہیں تو پر کو خبر نہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے جو ہے عزیر بھائی نے بھی درست سنا ہے. اب ٹیم اے کی باری ہے. ٹیم اے کون سا باکس یوز کریں گے؟ جی گنبد خضرا. جی گنبد خضرا سبز گنبد. جی اوپن کیجیے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں 3 اور ٹیم بی نے جو ہے 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے اور ماشاء 2 پوائنٹ حاصل کیے. 1 پوائنٹ حاصل کیا ہے. اور اگر آپ سے جو ہے مزمل بھائی اگر دوبارہ مطلب آپ بتا دیتے ہیں تو آپ کے جو 2 پوائنٹس ہو جائیں گے. بتائیے کون سا باکس یوز کریں گے آپ؟ مزار اعلیٰ حضرت. مزار اعلیٰ حضرت. جی گنبد اعلیٰ حضرت. جی اوپن کیجیے باکس. جی پاکیزہ. چلیں آپ کے لیے ورڈ ہے پاکیزہ. بڑا ہی پیارا شعر جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے اور عثمان بھائی کی بھی شاید وہی شعر جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے. جی نہیں ابھی رک جائیں تھوڑا جو ہے سوچنے کا موقع دیں ورنہ جو ہے بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. جی مزمل بھائی یاد کریں. چلیں آپ کو 5 سیکنڈ ہم دیتے ہیں آپ یاد کریں. 5 4 3 2 1 اب کاؤنٹر شروع کریں. 10 9 8 7 6 نہیں آ رہا آپ کو؟ نہیں آ رہی ذہن میں نہیں آ رہا. چلیں اگر آپ کے جو ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ آپ کا جو ہے ٹائم بھی اب ہو چکا ہے اور اگر آپ ایک پارٹنر ہو تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ پہنچ سکتے لیکن جو ہے آپ مطلب جو ہے آپ نہیں پہنچ پائے اور آپ کے جو ہے ابھی بھی 1 پوائنٹ ہے. اور اسی طرح فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس سیگمنٹ کے ونر ہے ٹیم اے. جی ہاں ٹیم اے اس سیگمنٹ کے ونر ہو چکے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ़ रखिए। माशाअल्लाह जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई, और इंशाअल्लाह तफज़ल आज देखेंगे हम आबिद भाई कौन से टॉपिक लाए हैं हमें बताने के लिए। जी आबिद भाई, आप शुरू कीजिए। जी, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने कुरान करीम की आयत करीमा जो इस वक्त आपके सामने लिखी है, जो आपने प्रैक्टिस की है, पढ़ी है, उसी आयत के मुतालिक ही कुछ सुनेंगे कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या इरशाद फरमा रहा है, किस पैगाम को हम तक पहुंचाया जा रहा है। तो पिछली आयत में क्योंकि जो ज़िक्र हुआ था वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसकी तरफ जाने का ज़िक्र था, तो यहाँ पर फरमाया फ़ी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह चाहा, फ़ी अय्यि, जिस तरह चाहा कि कोई सी भी सूरत फ़ी अय्यि सूरतिम माशा, जिस तरह उसने चाहा, रक्कबक, उसने तुम्हें वैसा ही तरतीब दिया। यानी जब इंसान माँ के पेट में आता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शक्ल व सूरत को आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस तक जो भी उसका पूरा एक सिलसिला होता है, उसमें जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है उसको पैदा फरमाता है, उसको बनाता है। यानी वो गोरा होगा, काला होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा, ये सारा कुछ अल्लाह तबारक व तआला उसे माँ के पेट में ऐसा ही बनाता है। और फिर फरमाया कल्ला बल, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तुकज़्ज़िबून, तुम झुटलाते हो बिद्दीन, इंसाफ के दिन को। यानी अल्लाह तबारक व तआला के इतने सारे एहसानात हैं, वो करीम परवरदिगार है, उसने तुम्हें पैदा किया, उसने तुम्हें अच्छी अच्छी सूरतें दी, खूबसूरत बनाया, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के उस इंसाफ के दिन को, क़यामत के दिन हम उठेंगे, हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है, क़यामत के दिन हम उठेंगे और उठने के बाद हमारा हिसाब व किताब होगा, और फिर ये हिसाब व किताब का सिलसिला आगे होगा और जज़ा का सिलसिला होगा, मीज़ान होगा, वहाँ अमाल तोले जाएंगे। तो उसका ज़िक्र हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतने तुम पर एहसानात किए हैं इंसान। इस तर्जमे का ख़ुलासा ये है कि इतने एहसानात किए हैं अल्लाह तबारक व तआला के, इन एहसानात के बदले में तुम गुनाह ना करो, नाफरमानी ना करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी करो, नेक अमाल करो। और ये भी पता चला कि जो इंसान जिस तरह भी होता है, इंसान उसको अल्लाह ही पैदा फरमाता है। हमें किसी पर नाम नहीं रखने चाहिए, वो देखो काला है, वो देखो ठिगना है, और ये किसी के पीठ पीछे इस तरह कहेंगे तो ये गीबत भी होगी। और जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, आप में से आपका नाम क्या है? माशाल्लाह सैयद साहब, आपने जैसे कोई चीज़ बनाई, आपने ड्राइंग बनाई, कोई चीज़ बनाई, कोई दरख्त बनाया या कोई चीज़ बनाई, तो अब सामने वाले ने, आपका नाम क्या है? हमजा। हमजा भाई, सामने वाले ने आपकी चीज़ के अंदर कोई नुक्स निकाल दिया, देखो यूँ नहीं, यूँ नहीं, यूँ है, यूँ है, यूँ है, ये यूँ होना चाहिए था, कलर आपने गलत भरा है, यहाँ ये कलर सही है, पत्तों का कौन सा काला कलर होता है, आपने काला कलर भर दिया है, ये तो ग्रीन होते हैं, पीले होते हैं, आपने काला क्यों भर दिया। अब इसने आपकी बनाई हुई चीज़ को ना अंदर नुक्स निकाला, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा अच्छा? नहीं लगेगा अच्छा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा फरमाया है, उसने इंसान को जिस तरह भी पैदा फरमाया है, कोई लंबा है या छोटा है या खूबसूरत है या कारा है या गोरा है या काला है, जिस तरह भी है उसको अल्लाह ने पैदा फरमाया है। हमें किसी बंदे के अंदर किसी तरह का ऐब और नुक्स निकालने की इजाज़त नहीं है, और उसकी इस तरह पीठ पीछे से जिक्र करके गीबत करने की भी इजाज़त नहीं है। तो और दूसरी बात यह है कि बंदे को जिस तरह भी अल्लाह ताला ने बनाया है, उसको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, इसके बाद जो आगे आयत है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, यहाँ पर फरमाया गया है कि बेशक तुम पर मुहाफ़िज़ हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के तुम पर फ़रिश्ते हैं। ये भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है जो उसके नाम अमाल को लिखते हैं। और एक हदीस पाक में ये है कि फ़रिश्ते होते हैं, वो बंदा जब सोता है रात को, हम बेखबर सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, फ़रिश्ते ऊपर खड़े होकर उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं। आसमान से जो बलाएं उतरती हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, जिनको हम देख नहीं सकते, उन बलाओं से फ़रिश्ते बंदों को बचाते हैं।
अल्लाह। ये हिफाजत करते हैं, ये अल्लाह का एहसान है बंदों पर, उसका कितना बड़ा करम है हम पर कि हम सो जाते हैं लेकिन फ़रिश्ते हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। और फिर ये फ़रिश्ते वो सब कुछ जानते हैं जो तुम करते हो। अगली आयत में इंशाअल्लाह फिर हम सुनेंगे, अगली जो आयत आएंगी वो फ़रिश्ते उनका काम क्या है, वो मज़ीद क्या क्या करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जानें कि फ़रिश्ते जो है वो जो इंसान करते हैं उसको लिखते हैं, जो बोलते हैं उनको लिखते हैं, जो वो काम करते हैं उन सब कामों को लिखते हैं। और क़यामत के दिन वो सारा लिखा हुआ, उसका बोला हुआ, वो लफ्ज़ बोला हुआ सारा उसके सामने नाम अमल में सामने होगा। इसलिए प्यारे मदनी मुन्नो, हमें अच्छा बोलना है, हमेशा अपने नाम अमाल में अच्छा दर्ज करवाना है ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो। और हदीस पाक में भी है कि फ़रिश्तों से हया करो, कि फ़रिश्ते तुम्हारे साथ हर वक्त होते हैं सिवाय 2 टाइम के। तो फ़रिश्ते हर वक्त होते हैं साथ, फ़रिश्तों से हया करनी चाहिए, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, सुन्नत के मुताबिक सुन्नतें बतानी चाहिए, दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए, तिलावत कुरान करनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। जो गाली देते हैं फ़रिश्ते पर उसके वो लिख देते हैं, तो ये गुनाह है, फिस्क है। तो इसलिए हमें चाहिए हमेशा अपने नाम अमाल को अच्छा बनाएं। अल्लाह ताला आपको भी नाम अमाल अच्छा अभी से अच्छा बनाने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें भी मज़ीद आगे तौफीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी मुन्ने जो हैं उन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फ़रमाए कि वो भी अपने नाम अमाल को अच्छा बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमें बेहिसाब किताब बख्शे और हमारे नाम अमाल को हमारे सीधे हाथ में अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों की महफिल रात। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। हमारा सेगमेंट है बच्चों की महफिल नात। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है बच्चों की महफिल नात। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तलिफ नात खान, और माशाअल्लाह उस्मान भाई हैं, गुफरान भाई हैं, मुजम्मिल भाई हैं, और भी हमारे साथ एक और भी हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम तहा भाई। माशाअल्लाह गुलाम तहा भाई भी हैं। तो आइए देखते हैं कि इनकी आज तैयारी क्या क्या है। जी उस्मान भाई, आपकी क्या तैयारी है? काबे की रौनक, काबे का मंजर, माशाअल्लाह। जी गुफरान भाई, आपकी क्या तैयारी है? खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसे कोई नहीं, माशाअल्लाह। जी मुजम्मिल भाई, आपकी क्या तैयारी है? मेले पाला दे लड़े लगी हैं मेरे तो। अरे वाह माशाअल्लाह। जी गुलाम तहा भाई, आपकी क्या तैयारी है? वाह क्या जूदो करम है शेबत हा तेरा। माशाअल्लाह। शुरू करते हैं हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारे उस्मान, चलिए गुफरान भाई शुरू करते हैं। जी गुफरान भाई शुरू कीजिए।
ختم رسل ختم رسل ختم رسل ختم رسل ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں. ماشاء اللہ. جی عثمان بھائی آپ شروع کیجیے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوں گی منظور ہوں گی مقبول ہوں گی منظور ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زمانے حمد خدا سے تر گئے زمانے کانوں میں رس گھول دیے
غلام تھا بھائی کی طرف. جی غلام تھا بھائی آپ شروع کیجیے. واہ کیا جو دو کرم شگبت تیرا. واہ کیا جو دو کرم شگبت تیرا. نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا. نگی سنتا ہی نگی مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غبیب. یعنی محبوب محب میں نگی میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نگی میرا تیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. عرش پہ اڑتا ہے پرندہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. وہ میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جو میرا خاص ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جو دو کرم شریبت تیرا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ یہ ہمارا پروگرام یوٹیوب پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کیجئے, یوٹیوب پر سرچ کیجئے کڈس مدنی چینل. تو آپ کو جو ہے فرسٹ جو ہے لنک پر ہمارا جو ہے پیج نظر آئے گا جس کا نام ہے کڈس مدنی چینل. اس کا آپ سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ سے ابھی بھی کوئی اسلام فار کڈس یا پھر کوئی سی بھی پروگرام کی ایپیسوڈ مس ہو گئی ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے خوب برکتیں لوٹ سکتے ہیں اور خوب جو ہے نیکی کا کام کر سکتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب جو ہے ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے کڈس لینڈ. جی ہاں, کڈس لینڈ یوٹیوب چینل ہے, بڑا ہی پیارا یوٹیوب چینل ہے اور اس میں جو ہے 3D اینیمیٹڈ سیریز جو ہوتی ہیں وہ کڈس مدنی چینل کی وہاں پر جو اپلوڈ ہوتی ہیں, آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں کچھ نئے بچوں کے ساتھ اور نئے ایکٹیویٹیز کے ساتھ. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل.